بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے منظر دیکھا اور جو اصل وجہ دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ کہ دو سپر پاورز کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئیں، یہ سوچ کر ایک نے کہا ایشیا میری کالونی ہوگا، دوسرے نے کہا میں دنیا کا اکیلا نمبردار ہوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک ملک ایسا ہے جس نے دونوں سپر پاور کو چت کر کے واپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کی قسم میری بات، طالب علم کی بات، جوزف ڈینفورڈ کا پچھلے ہفتے کا بیان پڑھو۔ جوزف ڈینفورڈ کا، اس نے کہا میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ امریکہ افغانستان سے فوجیں نکال دے، کیونکہ امریکہ افغانستان کو لوز کر دے گا، اسلام آباد افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ یہ جوزف ڈینفورڈ کا، یہ غالباً 26واں کمانڈر تھا امریکی افواج کا۔ کولن پاؤل، ریمزفیلڈ، ڈک چینی سے لے کر یاد ہونے چاہیے ہمارے بیٹوں کو، ہمارے اوپر حملہ آور امریکی ڈمی سور میں منہ کی کھا کے گئے۔ میک کرسٹل، مائک مولن، ڈیوڈ پیٹریس، یہ جو دنیا میں بڑے بڑے سور میں بنتے تھے، اللہ کی قسم پاکستان پر آئے، افغانستان پر آئے اور ہار کے واپس گئے، اور پینٹاگون کی پینٹاگون ننگا کھڑا ہے، پینٹاگون۔ ہارا ہوا پینٹاگون، امریکن GHQ میدان جنگ میں ہارا ہوا، دنیا سے واپس ہوا۔ ورلڈ آرڈر، سپر پاور، گلوبل ولیج، سب ڈسٹ بن کے اندر۔ میدان جنگ پر اس سے زیادہ بولنا اس وقت نہیں، قسم اللہ کی آؤ ہمارے سائنسدان نے کیا کیا کیا، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں محنت کیا کرو، نیوکلیئر فزکس میں، سالڈ سٹیٹ سے نیوکلیئر فزکس میں محنت کیا کرو، کیمسٹری میں محنت کیا کرو، ایڈوانس کمپیوٹر میں جان مارا کرو، ایزی لرننگ نہ کرو، گندی کہانیاں سبسکرائب کرو، چھوڑ دو یہ کرتوت، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دنیا میں 2 ایٹم بم مار کر امریکہ جگہ بن گیا تھا، اور ایٹامک ویپنز پر منوپلی آج پاکستان للکار کے کھڑا ہے۔ پاکستان نے نیوکلیئر ویپنز پر امریکہ کی اجارہ داری توڑ دی۔ ہمارے سائنسدانوں نے نوجوانوں نے محنت کی، اللہ کے فضل سے اجارہ داری ایٹمی اسلحے پر امریکہ کی ختم، یورینیم کی افزودگی کا عمل، سینٹری فیوجز کا عمل، سادہ اور آسان اور انتہائی خطرناک ایٹم بم ہم دنیا میں دینے والے ہیں آج۔ یورینیم کی افزودگی کے عمل نے، جو ہماری ٹیکنیک ہے پاکستان کی، اور سینٹری فیوجز کے عمل نے، اور ڈیلیوری سسٹمز نے جو ہم نے بحمداللہ اپنے لیے ایجاد کر لیے، آج امریکہ کی اجارہ داری یورپ کی توڑ دی۔ ایٹمک کلب میں پاکستان کا نمبر وہ 4تھا لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو اگر اس میں ان کی طرف سے کچھ شکست خوردگی بھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے 3500 کلومیٹر تک ہمارا بیلسٹک میزائل، ایٹمی میزائل اپنے پانیوں کو، اپنی ہواؤں کو بچانے کے لیے آج میدان میں ہے۔ آپ تصور نہیں کرتے کتنا پریشان ہے امریکہ پاکستانی میزائل سازی سے۔
ضیاء الحق نے F-16 خریدے تھے, F-16 فینٹم 16 F-16, یہ فینٹم سیریز کا طیارہ, اللہ کی قسم فینٹم 17 نے امریکہ کی مت مار کے رکھ دی. ویب سائٹ کو دیکھیے گا, آج امریکہ پاکستان کو یاد دلاتا ہے, وہ ہمارے ہینگر میں تمہارے F-16 کھڑے ہیں, سڑ رہے ہیں. پاکستان کہتا ہے کوئی بات نہیں بچو, وہ کوڑا تو رکھ لے, ساڈا F-17 اس سے بہتر ہے, فیلڈ میں ہے, کویت بھی خرید رہا ہے, سعودی عرب بھی, مصر بھی, 33 ملک منڈی ہے F-17 کی, 33 ملک مارکیٹ ہے F-17 تھنڈر کی. ایروناٹکس میں پاکستان, کنونشنل اور نیوکلیئر اسلحہ سازی میں پاکستان, ڈیزل آبدوزوں میں بھارت کی تو مت ماری گئی ہے الحمدللہ. بھائیوں یہ ساری باتیں ہمارے گبروؤں کے سینے کو جوش سے بھر دینے والی ہیں. ہمارا جیو تو مرو مرو ہے, کوئی کمبخت بولتا ہی نہیں. اللہ کی قسم قومی ترقی, اسلحہ سازی, روایتی جنگ میں ہماری کمانڈ, غیر روایتی جنگ میں ہماری سپر کمانڈ, ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا تک باسوائے روس کی, داغستان وغیرہ میں چند ان کی لیبارٹریز کو چھوڑ کر بحمداللہ ہم اعلیٰ درجے کے ملکوں کو مقابل کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پوری مسلم دنیا میں کتنے ملک تھے جن کے پاس دولت کے انبار تھے, جن کے پاس ایٹم حاصل کرنے کے بڑے شوق تھے, مگر یہ چیزیں دولت سے نہیں ملا کرتی, یہ نظریے کی قوت سے, قربانی کی برکت سے, مقابلے کے عمل سے جو ہم نے کیا. آپ یقین کیجئے ماسکو کے فہم و گمان میں نہیں تھا کہ ماسکو روس اپنی 2.25 لاکھ فوج دریائے آمو کے پار لے جائے گا کبھی واپس. ان کا یہ ذہن تھا کہ نہیں, یہ سارا بلوچستان, گوادر, پنجاب, رحیم یار خان, سائیوال, چیچا وطنی کے گندم کے فارم, روس تو بھوکا مرتا تھا, برف میں ڈبل روٹی لائنوں میں ملتی ان کو. وہ سمجھے تھے کہ ہمیں تو غلے کی, غذا کی, سونے کی چڑیا, گرم پانی کے سمندر ہاتھ آ گئے. دنیا نے منظر دیکھا, پاکستان کا قد اونچا اٹھا, ماسکو نیچے گرا, فوجیں واپس گئیں. ہم نے اپنے حق, اپنی آزادیاں, اپنے پڑوسی, قسم باللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہم نے اپنی آزادی, اپنے فیلڈ, اپنے پڑوسی, وسط ایشیا کے, سینٹرل ایشیا کے 9-10 مسلمان ہمسائے ہم نے کریملن کے قبضے سے چھڑائے, پورٹ بیورو کو دھکے دیے, اسکڈ اور میگ برباد ہوئے. بحمداللہ پاکستان خود مختار, مستحکم, آزاد ملک. بھائیوں یہ سوچا کرو, جو آتا ہے سی پیک پہ جا کے کوئی نہ کوئی نقاب کشائی شروع کرتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ سی پیک پر دن رات بول لیں. ہمارے میاں صاحب جاتے جاتے سی پیک کی بڑی گردان کرتے تھے, اب تو بیچارے صاحب بی بی غلام سارے کبھی اندر کبھی باہر. ہاں وہ 3 ہے نا, صاحب, بی بی اور غلام. ویسے تو یہ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے ہم سے بہتر. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے سی پیک کیا ہے؟ سی پیک یہ وہ گوادر ہے, یہ وہ ہاٹ واٹرز ہیں جو ماسکو نے سوچا تھا کہ ہم سے لے لے گا. ہم نے گرم خون دیا, گرم پانی بچایا. مت کہا کرو کلاشنکوف کلچر, یاد رکھو روس کلاشنکوف لے کے آیا تھا. کلچر تو کوئی بھی اٹھا لے تو بن جاتا ہے, کلچر ہم نے نہیں بنایا, ہم نے ڈیفنس کمایا. ڈیفنس. We had never been terrorists.
میں برملا کہتا ہوں، اسلام آباد میں کہتا ہوں، ہم کبھی دہشت گرد نہیں تھے، کبھی دہشت گرد نہیں ہوں گے. ہم نے اپنا گھر بچایا. کلاشنکوف ماسکو سے، M16 امریکہ سے آئی. یہ ہمارے بیٹے، یہ ہمارے کالجینز، یہ ہمارے لرنڈ کالجینز، کالجیٹ ہی بولتے ہیں آپ، کالجین بھی اپروپریٹ لفظ ہے، دیکھ لیجئے گا. یہ بولنے چاہیے کہ نہیں پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، ہم نے اپنا گھر بچایا ہے. ہم نے کلاشنکوف ہم پر استعمال کرنے کے لیے لائی گئی تھی، وہ اللہ نے برکت ڈالی کہ ہم نے ان سے چھین کے ان پر استعمال کر لیا. مسٹر کلاشنکوف ہمارا نہیں تھا، مسٹر کلاشنکوف ماسکو کا تھا. کلاشنکوف روس لے کے آیا تھا، روس سپر پاور تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نمبردار جو کر لے. ہم نے کہا نہیں، آزاد لوگ ہیں ہم، تمہیں نمبردار نہیں مانتے. ہم نے الحمدللہ ان کی کلاشن سے ان کو توڑا. دہشت گرد وہ ہیں ہم نے. آج دہشت گرد بھارتی فوج ہے، کشمیری نہیں. کشمیری اپنے دروازے پر لڑ رہا ہے، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. کشمیری اپنی عزت، اپنی فریڈم، اس کے لیے لڑ رہا ہے. جو آزادیوں کے لیے لڑتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو آزادیوں کا غصب کرتا ہے عسکری قوت کے زور پر. ہمیں اسلام آباد سے آواز چاہیے. ہمیں 20-30 ہزار طالب علم جو اسلام آباد کے اندر ہے ان کی آواز چاہیے. آزادی کشمیر کا حق ہے، آزادی افغانستان کا حق ہے، خود مختاری پاکستان کا حق ہے. امریکہ کو، بڑی پاورز کو ڈکٹیشن کا کوئی حق نہیں ہے. یہ آوازیں اٹھنا چاہیے ملک سے. اللہ کی قسم ہمارے پڑھے لکھے بیٹے، ان کے پڑھے لکھے استاذ، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، قوم کے معمار ہمیں یہ جواب دیں، میڈیا پر آ کے یہ کہیں میری یونیورسٹی، میرا شہر، میرے بیٹے دہشت گرد نہیں ہیں، پاکستان خود مختاری کا حق رکھتا ہے. او بھائی 16 دسمبر آ رہا ہے. 16 دسمبر کے بارے میں مودی نے کہا ہم نے ڈھاکہ خود توڑا. ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کے اس نے کہا اعترافی مجرم پاکستان کے قتل کا انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنے والا آج دہلی کا وزیر اعظم، اس نے جا کے یونیورسٹی میں کہا، آڈیٹوریم میں کہا مشرقی پاکستان کو، ڈھاکہ کو ہم نے توڑا، ہمارا رکت بہا. اعترافی مجرم ہے وہ. پاکستانی میڈیا کے چینلوں 3 اینکر اور اینکریاں بیٹھ کر ہماری پگڑیاں اچھالتے ہو. ہاں آپ دیکھتے نہیں ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ یا 24 گھنٹے میں 40 ڈرامے ٹیوب میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 40 ڈرامے ہوتے ہیں، ایپیسوڈ چل رہے ہیں. عورتیں فارغ نہیں ہیں، بیٹیاں پڑھتی نہیں ہیں، لڑکے والے بھی آوارہ ہوتے ہیں. بھائی فلانے سے فلانے وقت تک تو میں نے وہ ایپیسوڈ دیکھنا ہے، فلانے ڈرامے کی قسط. او بھائی چھوڑو ڈرامے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. اللہ کی قسم آؤ دیکھو، آؤ ہم کہاں کھڑے ہیں. قوم کی تعمیر کے لیے میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یا ڈرامے ہیں یا ایڈورٹائز ہے. ٹپال چائے کی ایڈورٹائز ہے، لکس صابن کی ایڈورٹائز ہے، باتھ روم ٹب کی ماہرہ خان کی ایڈورٹائز ہے. سنو اللہ کی قسم، آپ ہمارے بیٹے، ہمارے آپ کے گھر ایک ہٹ جد عادتیں، کسٹم ٹریڈیشنز ایک. لڑکی کہے ظالمہ کوکا کولا پلا دے. آپ دیکھتے نہیں ہمیں پوری قوم کو کس طرح آوارگی دی جا رہی ہے. ایک 7 اپ پر، ایک کوکا کولا پر.
छोटे से किसी घटिया आइटम पर पूरे पूरे सेट लाखों रुपए के बनाकर सिर्फ इसलिए कि नौजवानों को एंटरटेन करो, इनको रिक्रिएशन में डाल दो, इनको हाफिज मोहम्मद सईद की अफकार तक आगे ही ना होने दो, इनको मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम, अल्लामा इकबाल, सर सैयद भुला दो, इनको 47, 30, 40 रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो सब कुछ इनके दिमाग से उठा लो। डेनमार्क के पैसे लेकर डैनिश को दानिश लिख दो। हां, डैनिश को दानिश लिखते हैं। झूठ देखो, अल्लाह की कसम, तालीम के अंदर जहालत को भरते हैं, नौजवान को बिल्कुल डमी बनाते हैं। उसके लिए कोई अखलाकियात, कोई मोरालिटी, कोई आइडियोलॉजी की तालीम, कोई आइडियोलॉजी की चेयर, मुल्क में एक चेयर हो कम से कम नजरिया पाकिस्तान की चेयर, जैसे इस्लामी यून ने, उलमा ने यूनिवर्सिटीज में सीरत चेयर, वो डायरेक्टर हो लेवल का, वो नजरिए का पूरे मुल्क में निगरान हो। पाकिस्तान पढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की सरहदें, नजरियाती सरहदें, जुग्राफियाई सरहदें, पाकिस्तान के फाटा के कबाइल। अगर हमने मुल्क में तालीम की होती नजरिए की, तो फाटा टीटीपी का गढ़ कभी बनता, दहशतगर्दों के अड्डे कभी लगते। नेग्लिजेंस है ये बहुत बड़ी, जिसकी वजह से इग्नोरेंस फैली है मुल्क में। हमें काम लेना है आप भाइयों से, हमारे बेटों से, नजरिए की तालीम और तरबियत का काम, नौजवानों की आगाही का काम, पाकिस्तान की निगरानी, इसकी इस्तेहकाम, सॉलिडेरिटी का काम। आप समझते हैं ये हमारे कॉलेजेस में कैंटीनों पर ये चौकीदार के रास्ते से ये बोतलों शोतलों वाले देने वाले, चाय पानी वाले खोखे के अंदर से जो ड्रग्स मिलती हैं, ये एवं ही को गली मोहल्ले का कन टुट्टा बेचने लगता है। ये एक पूरा सिस्टम बाई पॉलिसी पूरे मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है, ताकि नौजवान को जब वो मिस कॉलों से, मोबाइल से, मीडिया से बचे, तो उसके दिमाग पर थकन हो, नशा हो, ड्रग्स हो, नारकोटिक्स हो, और वो सोया रहे और मस्त रहे। और वल्लाह है यूनिवर्सिटीज, उमर गुजरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते पढ़ाते मैं बड़ी परेशानी में कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, हमारी बेटियां भी ड्रग्स की एडिक्शन में आ रही हैं। हमारी बेटियां, पाकिस्तान की कॉलेज की, स्कूल की बेटियां, उनके अंदर ड्रग्स, सिगरेट्स के साथ डिप्रेशन है। डिप्रेशन, एक रोना रोएगी तो दूसरी उसको गोली टिकाएगी। हां, ये हंसने की नहीं, अल्लाह की कसम, वो सारी हमारी बहनें और बेटियां हैं। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ नौजवान नहीं, लड़कियों को, औरतों को तबाह करो। कहते हैं औरत अगर इनकी कायम रह गई तो पाकिस्तान तो फिर भी बच जाएगा। वो कहते हैं कि अगर इनकी औरत, अगर पाकिस्तान की औरत कायम रही, खड़ी रही, शादी की उसने, जिना न की है उसने, इल्लीगल लव मेकिंग न की उसने, तो वो अपने खामद की होगी, उसका बच्चा पैदा करेगी, उसको लोरी कहेगी, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। वो कहते हैं नहीं, उसको गुमराह करो। उनको वो माए नहीं चाहिए जो थपकाते हुए अपने लाल को, गोद के लाल को कहे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर हिदायत सल्लल्लाह। उनको वो माँ नहीं चाहिए जो अल्लाह का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम बच्चे के कान में टपकाती हो, लोरियां सुनाती हो। उनको वो माँ नहीं चाहिए जो अपने बेटे को चूरियां खिलाती हो। वो नस्ल बदल रहे हैं, ये मॉम मॉम करने वाले बेचारे टॉडलर्स, ये मॉम करने वाले, अम्मा या अम्मी नहीं बोलने वाले, मॉम, डैड। वल्लाह है
یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، میں ایک باپ ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے گراس روٹ سے کلچر کو چینج کر رہے ہیں، کلچر کو چینج کر رہے ہیں۔ وہ ماں اور نانی یاد کرو، دادی جو بیٹیوں کو بہوؤں کو ٹی وی پر بیٹھے ڈانٹ رہی ہو، اٹھو، نماز نہیں پڑھی، چولہا چوکا نہیں کیا، اسکول ناشتہ کالج نہیں کیا۔ آج ماں وہ ہے جو نوکرانی کو ڈانٹ کے کہتی ہے اس کو بازار سے کچھ لا دے، میری ایپیسوڈ چل رہی ہے۔ ہاں یہ شیم کہو، پر میرے بیٹوں گھروں میں بھی کہو، ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم سکرین پرست نہیں ہیں، ہم متحرک تصویروں سے سیکھنے والے نہیں ہیں، ہم آیتوں والے ہیں، ہم کتاب والے ہیں۔ ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے تو دوسرا لفظ ذالک الکتاب، پڑھ کتاب پڑھ، پڑھو گے لکھو گے۔ آپ نے بھی غلط کہا، اور جو وہ کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے تو بابو راجہ بنو گے، نہ نواب رہے نہ بابو راجہ رہے، اسد عمر رہے، دے 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 دے۔ ہم تو سارے اسد عمر بنے، قرضہ دے دے۔ آئی ایم ایف کی زنانی کے سامنے وزیر خزانہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اماں دے دے۔ تو بھائیوں یاد رکھو، یہ آئی ایم ایف کی وہ پریزیڈنٹ عورت کانی ماں، یونائٹڈ نیشن کانی اماں، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی نہیں ہے۔ یہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، یہودی کو کافر کو دیکھتی ہے، یہ مسلمانوں والی آنکھ سے ٹوٹل بلائنڈ۔ تم مانگت نہیں ہو، دنیا کو ڈالر کے کلچ سے چھڑاؤ۔ اکنامکس پڑھنے والے بیٹو، اللہ کی قسم ڈالر اصلی کرنسی نہیں ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں کہتا ہوں ڈالر اصلی کرنسی نہیں ہے۔ ڈالر کے اگینسٹ گولڈ کا کور موجود نہیں ہے۔ پرنسپل ہے پرنسپل، اور سب سے پہلے اس پرنسپل کو فرانس نے چیلنج کیا تھا کہ امریکہ جتنا ڈالر دنیا میں پھیلا ہے، امریکہ اس کا گولڈ، اس کے اگینسٹ گولڈ شو کرے، جو امریکہ نہیں کر سکا تھا۔ تو فرانس نے کہا تھا ہم ڈالر کے ساتھ لین دین نہیں کرتے، ڈالر کو نیشنل کرنسی نہیں مانیں گے کیونکہ یہ جعلی ہے۔ یہ اپروچ ہونے چاہیے میرے پاکستانی بیٹے کی۔ ڈالر از اے فیک فکٹیشیس کرنسی، کیونکہ ایک موٹا اصول، آپ اپنی جیب میں نوٹ نکال کے دیکھیں، نوٹ پر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان ضمانت دیتا ہے کہ عندت طلب ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ سونا ادا کرے گا نوٹ کی قیمت کا۔ ڈالر کے پاس گولڈ کور نہیں ہے، وہ اسرائیل لے گیا ہے، یہودیوں کے پاس ہے۔ امریکی قوم بدھو ہے، جعلی ڈالر پہ جی رہی ہے، ڈالر کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ بہت حساس ٹاپک ہے۔ ڈالر از اے فیک کرنسی۔ ملکوں کو اعلان کرنا چاہیے، چین کو کلیم کرنا چاہیے، سعودی عرب کو آواز اٹھانی چاہیے، ڈالر جتنا پرنٹڈ ہے، جتنا سرکولیٹڈ ہے، اس کے اگینسٹ ٹرمپ گولڈ شو کرے، ورنہ جعل سازی کا پرچہ کٹے ڈالر پر۔ مہنگائی کا سبب ڈالر کی جعلی حیثیت ہے، ڈالر کی قیمت بھی جعلی ہے۔ آزادیوں والے اس کو سمجھتے ہیں، غلامیوں والے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اصول ہے، جب سے پیپر کرنسیاں آئی تھیں، ہر کرنسی کے اگینسٹ اس کی مالیت کا، پرنٹڈ پیپر کی مالیت کا گولڈ ان کو نقد شو کرنا ہے، ورنہ وہ بے حیثیت ہے۔ تو میرے سے جنس لے گا، میری زمین، میرے میرا غلہ، میرے چاول، میری گندم، میری مونجی، میری کپاس، میرے آلو، میرا پٹسن، جنس لے گا، جنس، اس کے بدلے سونا دکھا۔
डॉलर के पास नहीं है। बहुत कुछ इस पे लिखा जा रहा है। दुनिया तब्दील हो रही है और अल्लाह के फजल करम से दुनिया को और जियो पॉलिटिका को और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को चेंज कर रहा है पाकिस्तान। सी पैक बचाया पाकिस्तान ने रूस से बचाया सी पैक। आपको पता होगा, आप सारे मेरे भाई जानते हैं, जब रूस के बाद अमेरिका आया था और मुशर्रफ साहिब यहां फौजी हुक्मरान थे, तो अमेरिका ने आते ही गवादर पे कब्जा जमाया था। पता है किसी भाई को? आगे कौन था? सिंगापुर आगे था, अमेरिका सूर पीछे था। मेरे भाइयों, ना भूला करो, अल्लाह की कसम, अपनी कमर में खंजर मारने वाले को ना भूला करो। मुशर्रफ कमजोर फौजी हुक्मरान था, जमहूरी नहीं था, तो आवाम की मुखालिफत का सामना था, वो कोई बात पब्लिक में नहीं कर सकते थे। अमेरिका ने सिंगापुर को आगे किया, खुद पीछे रहा और गवादर का कब्जा और कंट्रोल सिंगापुर को दे दिया। देख लो ये कितनी करीब की बात है, पर मेरे बेटों को याद नहीं है। फिर जब अमेरिका को शिकस्त हुई पैदर पै, कुन्नर से, लूगर से, जाबल से, हेलमंद से नीटो के झंडे उतरे, अफगानिस्तान के झंडे चढ़े। अल्लाह की कसम, हेलमंद में तकरीब, जाबल में तकरीब में नीटो के झंडे उतारे जा रहे हैं, अफगानी झंडे चढ़ाए जा रहे हैं, नीटो के फौजियों के आंसू बह रहे हैं। ये मौजूद है, क्लिप निकाल के देख लो। आजमत पाकिस्तान, फतेह पाकिस्तान, नीटो की फौजों की वापसी। सरकोजी रात को चोरी आता था, फ्रांस के फौजी जो कत्ल होते उनका मातम करने, फौजें वापस भागी। 1.5-2 लाख से अब 8,000 बने। ये तो बड़ी बड़ी बैनात है, बोल के बताया करो इनको, अपने घरों में, अपने वालिदैन के साथ, फिर अपने प्रोफेसर्स के साथ, यूनिवर्सिटीज में, अपनी पब्लिक लाइफ में, अपने कॉलेज के अपने फेलोज के साथ, स्टूडेंट्स हॉल्स में। कामयाबियां हैं ये वतन अजीज की, नाकामियां हैं ये दुश्मनान की, पाकिस्तान के दुश्मनों की। मैंने वक्त लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बातें आपके दिल के अंदर उतार दूं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के, अमेरिका के, रूस के मुजव्वजा कद से बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर की 2 पार्टियां, ये जो डुएल चलती थी, ये लड़ाई, उतर कांटो मैं चढ़ूं, एक मीसाके जमहूरियत लंदन का, दूसरा मीसाके NRO दुबइयों का। अब के मेरी बारी है, अगली तेरी बारी है। कितने हजार अरब तू निकालेगा, कितने हजार अरब मैं निकालूंगा। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का गुद्दा चोरी करने वाले सारे के सारे, अल्लाह के फजलो करम से वो चैप्टर भी मेरे रब ने इस मुल्क से दूर कर दिया। सिर्फ एक जुमला उसमें कहूंगा, मुझे किसी एक पार्टी से दूसरी से कम या ज्यादा मोहब्बत और नफरत नहीं। किसी चोर को कोई इज्जत देना जुर्म है, वो सारे के सारे अपनी चोरियों के सुपुर्द हैं। और इंशाअल्लाह हम अपने बेटों के सामने आने में, जाने में, मिलने में, बोलने में, सुनाने में, बुलाने में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, फ़आल है। रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, सब कॉन्टिनेंट में। सोचो तो सही, आप बड़े बड़े गबरू, कोई बीए का, कोई उससे ऊपर, कोई जरा कम, आप देखो तो सही। एक मुल्क जिसको आधा तोड़ दिया था, आज 3 डायमेंशन में रोल फुल है। 3 डायमेंशन में, 3 सिमत में दुनिया के
सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान की मुदाखलत, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, 9 रियासतें तेरे भाई, उनके दरवाजे तेरी तरफ खुले हैं। उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, दागिस्तान, गिनते जा, पाकिस्तान, ये सारे तेरे भाई आजाद, तेरी तरफ, तेरे पड़ोसी। मिडल ईस्ट में 33 मुल्कों का दिफाई इत्तेहाद और उसकी कमांड करे पाकिस्तान, और बर्रे सगीर में धूम धाक और जिहाद लड़े कश्मीर में मुसलमान। और मेरे भाइयों, बीजेपी की बसात लिपट रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र, बीजेपी उखड़ रही है, हिंदुत्व दम तोड़ रही है। तारीखें अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अलहदगी की, आजादी की, सिख पुत्र गए ने। हाँ, उनके साथ तो पंजाबी बोलनी है ना, वो तो बबलियां मारते आएंगे, मोदी पजामा संभाल, खालसा आ रहा है। हाँ, साफ कहता हूं, मोदी पजामा संभाल, खालसा आ रहा है। और सच्ची बात है, बरमला कहता हूं, मैं खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं इस्लामाबाद में खड़े होकर। सिखों का कत्लेआम, हिंदू का जुल्म, बड़ी जमहूरियत है भारत, काले के मुंह पर गोल्डन टेंपल में सिखों का कत्ल। देखो तो सही, खालिस्तान के अंदर हमारी हमायत शामिल। मोदी, ओ बाबरियों को गिराकर मंदिरों को बनाने की साजिशें करने वालों, अपने पजामों का फिक्र करो, खालसा पुत्र आ रहा है। भाई, चीजों पे नजर किया करते हैं। अल्लाह की कसम, 17-17 साल के इब्ने कासिम दाहिरों की छाती पे चढ़ा करते हैं। हिंदुस्तान में गबरुओं ने, लड़कों ने, स्कूल के 10वीं के लड़कों ने पाकिस्तान बनाया, झंडा उठाया। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। तो ये काम है आपके करने के, इन कामों से मुस्तहकम है आपका पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, नजरिए का पाकिस्तान, हमारा और सबका मुस्तकबिल पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह आज़म आलीशान, इंशाअल्लाह ज़वाले हिंदुस्तान, आज़म आलीशान, ज़वाले हिंदुस्तान। आप देखिएगा, जो हिंदुस्तान सवाल पजीर होगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्तहकम होगा। मैंने कोशिश की कि मैं अपने मौजू को आसान करके अपने भाइयों के जहन के करीब तर करूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्लाम पर कायम रखे और हम सबको पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद करे। हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देने में भी फख्र समझें और इसका दिफा और इसकी आज़ादी और दवाम और इसका इस्तेहकाम, ये हमारी जिंदगी का नस्बुल ऐन होना चाहिए। हमारी